الحمد لمن هو المقصود والمطلوب. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اسی مہینے کی یکم تاریخ کو خلیفہ ثانی حق اور صداقت کی نشانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو میں نے گزشتہ جمعہ میں ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے. آج اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جنہیں دنیا ریحانۃ الرسول، مظلوم کربلا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی سیرت اور شان اور عظمت کے چند پہلو ذکر کروں گا، لیکن چونکہ حضرت حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی عظمت کی باتیں تقریباً یکجا ہیں، ان کے مناقب اور ان کا تذکرہ عموماً ایک جگہ پر ملتا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس مختصر سے وقفے میں آپ کے سامنے میں پیغمبر خدا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دو نواسوں اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان دونوں لخت جگر کا تذکرہ کروں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ سال کے بعد تقریباً سن 3 ہجری، ہجرت کا تیسرا سال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کا نواسہ ہوا ہے، فاطمہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر آتے ہیں اور چل کر آ کے پوچھتے ہیں، یہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کی بات ہے، جب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی کریم آتے ہیں تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ارونی ابنی، دکھلاؤ تو صحیح مجھے میرا بچہ، میرا بیٹا مجھے دکھلاؤ۔ پیار اور محبت کا ایک انداز ہے، مجھے میرا بیٹا دکھلاؤ۔ ما سمیتموہ، تم نے نام کیا رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ حضرت حسن کے متعلق فرمائے نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قلت حربا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نام رکھا ہے حرب۔ حرب بہادر جنگجو شخصیت کو کہا جاتا ہے، چونکہ علی المرتضیٰ کی فطرت میں بہادری تھی، آپ کی خون میں شجاعت شامل تھی، تو بیٹے کا نام بھی وہی بہادرانہ رکھا، حرب جنگجو۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، میرے نواسے کا نام حرب نہیں ہے، میں نے ان کا نام رکھا ہے ہوا حسن، ان کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ مسند احمد جلد 2 یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ میں پھر نبی کریم، ایک دوسری حدیث کے الفاظ وہاں تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ وہ یہ نبی کریم نے پوچھا کہ تم نے میرے نواسے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو والد نے کہا ہم نے تو اپنے چچا کے نام پہ نام رکھا ہے، حسن کا نام حمزہ رکھا اور حسین کا نام جعفر رکھا۔ کیا رکھا؟ امیر حمزہ کے نام پر حسن کا نام رکھا حمزہ اور حسین کا نام جعفر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے نام تبدیل کر دوں۔
فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا، نبی کریم نے ان کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ پہلی شان تو یہ ہے کہ نبی کریم کے نواسے ہیں اور نجیب الطرفین ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی ماں کی طرف سے بھی ہاشمی اور باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، نجیب الطرفین ہیں، نبی کریم کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ پھر فضیلت یہ کہ نام بھی پیغمبر نے خود تجویز کیا۔ اور ایک عالم ہے عرب کے دکتور عبدالکریم ابن ابراہیم، وہ فرماتے ہیں اول من سمی بالحسن والحسین صبتان، روئے زمین پر سب سے پہلے جو دو نام حسن اور حسین رکھے گئے ہیں یہ نبی کریم کے ان دو نواسوں کے نام ہیں۔ ان سے پہلے حسن اور حسین نام کا کوئی نہیں گزرا۔ یہ نام اللہ نے انہی کی قسمت میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں روز یہ نام بھی رکھا، اور نبی کریم نے خود اپنے نواسوں کے کان میں اذان دی۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے نبی کریم نے خود جا کر کان میں اذان دی۔ واہ شان، کیا عظمت ہے جن کے کانوں میں سب سے پہلے میرے محمد کی آواز گونجی ہو، اور وہ بھی کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور بڑائی ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ نام میرے پیغمبر نے رکھا، اذان اور اقامت میرے پیغمبر نے کہی۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے عقیقہ کا۔ مسنون عمل ہے، لڑکا پیدا ہو تو 2 بکریاں، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری۔ پھر لڑکے کے لیے مذکر اگر بکروٹے مل جائیں وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں روز خود اپنے نواسوں کے عقیقے بھی کیے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی، اور پھر جب عقیقہ کے دن آئے تو آپ نے خود اپنے نواسے کی طرف سے عقیقہ بھی کیا، حضرت حسن کی طرف سے بھی اور حضرت، یہ ایک دن پیدا نہیں ہوئے لیکن چونکہ دونوں کے ساتھ طریقہ کار ایک رہا، ورنہ حضرت حسن سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک، اور 1 سال بعد سن 4 ہجری شعبان کے مہینے میں حضرت امامنا فی الدین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح حسن کے کان میں اذان، حسین کے کان میں اذان، جس طرح ان کا 7ویں روز عقیقہ، اس طرح ان کا بھی 7ویں روز عقیقہ کیا، اور نبی کریم نے حکم دیا کہ 7ویں روز ان کے بال اتارے جائیں، سر کے بال اتار جائیں، سر کے بال مونڈ دیے جائیں، اور پھر ان کا وزن کیا جائے۔ تو جتنا وزن ان کا چاندی کے برابر ہوگا اتنے وزن کی چاندی صدقہ کر دی جائے۔ یہ اسلام کا ایک طریقہ کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا یہ آغاز ہے دنیا میں آنے کا۔ نبی کریم کی محبت دیکھیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، حضرت حسن ناف سے اوپر چہرے تک، سر سے ناف تک، نبی کریم کے مشابہ اولاد میں ایسے ہوتا ہے، کوئی ماموں کی شکل کا، کوئی چاچا کی شکل کا، کوئی دادے کی شکل کا، کوئی
نانا کی شکل پہ چلا جاتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا پر گئے، ناف سے چہرے تک، چہرے سے ناف تک، اور ناف سے نیچے کا وجود حضرت حسین کا میرے محمد کے مشابہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو میرے پیغمبر کی صورت بن جائے۔ اپنے نانا کی شباہت، اور اتنی مشابہت کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز عصر پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کی بات ہے، چند دن گزرے تھے، نماز عصر پڑھائی، خلیفہ پیغمبر، خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانے کے بعد عصر کی جا رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں جو ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، چلتے ہیں، حضرت حسن بچوں میں کھیل رہے ہیں، تو صدیق اکبر نے دوڑ کر جلدی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے اپنے کاندھے پر بٹھایا، اور بٹھا کے کیا فرمایا، وَحَمَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل الحسن وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، فرمایا حسن تجھ پہ میں ابو بکر کے ماں باپ قربان ہوں، تو نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ فرمایا شبیہم بنبی ولیس شبیہم بعلی، اللہ کی قسم میرے باپ آپ پہ قربان، آپ تو نبی کی طرح ہیں، آپ علی کی طرح۔ اور علی یہ بات سن کے، یہ منظر دیکھ کے، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ سچ بتاؤ یہ محبتیں تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن ان محبتوں کا تذکرہ کچھ بدبخت طبقہ نہیں کرے گا، وہ اگر کرے گا تو دنیا کو یہ تصویر دکھائے گا کہ جی بس صحابہ کی تو آپس میں دشمنیاں تھی، وہ تو بس ایسے تھے، دنیا کو یہ منظر دکھائے گا، ان کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ حقیقت بتائیں۔ آپ کو یہ تو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک جھلک دیکھیے، اہل بیت سے محبت کی جھلک دیکھیے۔ صدیق اکبر تمام صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں، نبی کریم سے محبت کرتے ہو تو آپ کے اہل بیت میں آپ کی محبت تلاش کرو، یعنی ان سے محبت کرو، وہ تو ان سے محبت کا درس دینے والے تھے، ان کی تعلیم یہی تھی۔ تو خیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، بڑھنے لگے، آپ کو یہ بھی بتاؤں تقریباً سن 3 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 7 سال حضرت حسن نے میرے پیغمبر کی پرورش پائی ہے، اور 6 سال حضرت امامنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی معیت اور آپ کی پرورش پائی ہے، کیونکہ ہجرت کے 10ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ کی وفات مقدس تک یہ عرصہ نبی کریم کی پرورش میں پاتے ہیں، اور محبت کی جھلک دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ رہے تھے تو اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رک کے کہنے لگے، یا حسن، میں وہاں بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے آپ کو بوسہ دیتے ہوئے، میرا دل کرتا ہے میں اسی جگہ بوسہ دوں جہاں نبی کریم نے بوسہ دیا ہے۔ تو کیا
قبل بطنک رأیت رسول اللہ قبل بطنک فاکشف الموضع الذي قبل رسول اللہ حتی اقبلہ قال وکشف له الحسن وقبل. تو حضرت حسن نے اپنے پیٹ سے قمیص اٹھائی، جدھر میرے محمد نے ہونٹ لگا کے رکھ کے بوسہ دیا، ابو ہریرہ نے وہی منہ رکھ کے بوسہ دے دیا. یہ محبتیں ہیں، یہ ان کی شان ہے. اور آپ کو علمیت کا بھی ایک اندازہ بتاؤں کہ حضرت حسن 7 سال نبی کی پرورش پانے والے، خلافت ابو بکر کا زمانہ پانے والے، فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ پانے والے، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ پانے والے. صرف زمانہ ہی نہیں پایا ہری پور والوں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا گیا، محاصرہ ہوا، تو بتاؤں آپ کے دروازے پر پہرے دینے والے حسن اور حسین تھے. آپ کے دروازے پر قصر خلافت پر پہرہ دینے والے حسنین کریمین تھے. تو سچ بتاؤ، دشمن کے دروازوں پہ بندہ پہرے دیتا ہے کہ محبوب کے دروازے پہ؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ تو حضرت عثمان کا زمانہ پانے والے، پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ جب مسند خلافت پہ آتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ اپنے والد کی خلافت کا زمانہ پانے والے. ایسی شخصیت کے علم کا اندازہ لگائیے کتنی سطح ہوگی اس شخص کی علمیت کا، جو 7 سال نبی کی پرورش میں، خلیفہ اول کی سرپرستی میں، خلیفہ دوم کی معیت میں، خلیفہ ثالث کی معیت میں، خلیفہ رابع کی معیت میں رہنے والا شخص علم کے لحاظ سے کتنا ہوگا؟ اور یہی نہیں، ٹھیک ہے کبھی کبھی لوگ پرورش پاتے ہیں ماں باپ سے دور رہ کے پاتے ہیں، نہیں، دور نہیں. ان کی پرورش تو یہ ہے کہ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، جمعے کا دن ہے، آپ منبر پر ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کو سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے، چھوٹے بچے تھے، سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے، تو مسجد کی طرف آنے لگے اپنے نانا کو دیکھنے کے لیے. محبت جو تھی تو گرتے پڑتے آ رہے ہیں، چھوٹے چل نہیں سکتے، بچے ہیں. تو نبی کریم نے جب 2-3 دفعہ نگاہ شفقت دیکھی کہ میرے بچے آ رہے ہیں، میرے نواسے آ رہے ہیں گرتے پڑتے، آپ نے خطبہ آدھے میں روک کر نیچے اترے اور دونوں کو اٹھایا اور منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا. اور پھر ایک جملہ بھی کہا، فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے. جب میں نے اپنے بچوں کو گرتا پڑتا دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اتر کے چلا گیا، خطبہ کاٹ کے میں نے ان کو اٹھایا اور ساتھ بٹھایا. سچ بتاؤ ہری پور والوں، جو پیغمبر صحابہ اپنے نواسوں حسنین کو مسجد میں گرنے نہیں دیتے، گوارا نہیں کرتے، وہ محمد اپنے حسنین کا خون کیسے گوارا کرتے ہوں گے؟ کس طرح برداشت کریں گے کوئی بندہ اٹھے اور ان کو قتل کر دے؟ لیکن انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ کون ہے. جب قاتلین حسین کی خانہ تلاشی لی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ، حوالے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بتا رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت دیکھیے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب طرق الحکمیہ کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ ذکر کرتے ہیں.
کہ جب علی المرتضیٰ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو مسند خلافت پہ فائز ہیں۔ ایک دن ایک عجیب کیس آیا، عجیب واقعہ آیا، آپ بھی سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ ایک شخص کو لایا گیا، خون سے اس کا وجود، کپڑے سارے خون آلود ہیں، چھرا بھی ہاتھ میں ہے۔ جب لایا اس نے اعتراف کر لیا، جی میں نے قتل کیا فلاں بندے کو، فلاں بندے کو میں نے قتل کیا۔ پولیس نے گرفتار کیا، امیر المومنین علی المرتضیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ میں نے فلاں کا قتل کیا۔ ادھر اس نے اقرار کیا، تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا امیر المومنین فلاں جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کو میں نے قتل کیا۔ اب معاملہ سخت ہو گیا کہ مقتول ایک ہے اور اس کو قتل کرنے کا اعتراف دو بندوں نے کر لیا ہے، اور دوسرا کہ کہتا ہے جی اس نے نہیں قتل کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پہلے شخص کو دیکھ کے کہنے لگے اچھا جب آپ نے قتل نہیں کیا تو اعتراف کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین حالت ہی ایسی بن گئی، اگر میں اعتراف نہ کرتا تو میری بات کون سنتا؟ فرمایا پورا واقعہ سنا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اصل میں قصاب ہوں، قصائی ہوں۔ کیا ہوں؟ میرے گوشت کی دکان تھی، میں قصائی ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں، اور اسی وقت میں نے ایک جانور ذبح کیا تو خون میرے وجود پر تھا، چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی، تو اس وقت مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو جانور ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد میں چھری لیے فوراً حاجت کے لیے چلا گیا۔ تو جب حاجت کر رہا تھا تو پاس ہی گھاس میں ایک بندہ قتل پڑا ہے۔ جب میں نے مقتول کو دیکھا بندہ کوئی مار کے چلا گیا ہے، تو میں اسی طرح رنگے ہاتھوں جب میت کو دیکھنے کے لیے گیا مقتول کو، تو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اوپر سے پولیس نے چھاپا مار دیا۔ پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ اب میں تو خون سے رنگین بھی ہوں، چھری بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور بندہ بھی مرا پڑا ہے۔ میں ادھر لاکھ کہتا کہ بھائی میں مجرم، مجھے کوئی چھوڑتا تھا؟ تو میں نے کہا میری ادھر کوئی نہیں سنے گا، لہٰذا بہتر یہ کہ عدالت پہنچ جاؤں ورنہ ادھر ہی نہ کوئی مار دے، تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہاں میں نے مارا ہے، بس۔ فرمایا اچھا۔ دوسرے شخص کی طرف دیکھا، فرمایا تو جو اقرار کرنے کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے اس بندے کو پیسے کی لالچ میں قتل کیا تھا، میں غریب آدمی ہوں، مال کی لالچ میں نے اسے قتل کیا تھا، اور قتل کر کے میں پاس ہی چھپ گیا تھا، تو پولیس نے چھاپا ڈال کے اس کو پکڑ لیا، اس کو گھسیٹتے ادھر لے آئے، اور میں بچ گیا۔ جو ہی میں بچ گیا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، یہ تو نے غلط کیا ہے، مجھے احساس ہوا تو میں سیدھا آ گیا آپ کے پاس اور میں نے اقرار کر لیا، اور حقیقتاً میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اب جب کیس اس موڑ پہ پہنچا، علی المرتضیٰ مسند خلافت پر ہیں، پاسی امامنا فی الدین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ نبی کریم نے حضرت علی نے حسن کی طرف دیکھا، فرمایا حسن اب آپ کی رائے کیا ہے بیٹا، کیا ہونا چاہیے فیصلہ؟ سنیے نواسہ رسول کا فتویٰ دیکھیے۔ کہنے لگے ابا جان میری رائے تو یہ ہے کہ یہ دوسرا بندہ جو ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، صلح کرا دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بندے کو قتل تو کیا ہے لیکن ایک بندے کو قتل سے بچایا بھی ہے۔
ایک بندے کو قتل بھی کیا ہے لیکن ایک بندے کو پھانسی پہ چڑھنے سے بچا بھی لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک نفس کو بچا لیا گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ جب یہ فیصلہ دی، رائے دی، حضرت علی نے ان کی رائے کو درست تسلیم کیا اور مقتول کے وارثوں کے ساتھ اس قاتل کی صلح کروا دی، دیت دے دی، بندہ بچ گیا۔ میرے دوستو، اللہ نے علم سے، عمل سے، آپ کو عجیب بات بتاؤں، 25 حج کیے ہیں پیدل چل کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ کتنے؟ 25 حج۔ عابد، زاہد، تقوی، علم کا مجسمہ تھے، اور یہی حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو یوں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت حسن کی ولادت خلاصہ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک نبی کریم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے ہیں، نبی کی پرورش میں 7 سال گزارے ہیں، اور شادیاں کتنی کی ہیں؟ شادیاں ان کی تعداد تو معلوم نہیں، 11 بچے ہیں۔ کتنے؟ 11 بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایک بچی، اور آپ کی عمر 47 سال عمر پائی ہے۔ حضرت حسن نے 47 سال عمر پائی ہے۔ جنازہ مدینہ المنورہ اور تدفین جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ جنازہ پڑھانے والے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سعید بن عاص کون ہیں؟ جو مدینہ کے گورنر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے جنازے کے لیے پہنچتے ہیں تو سعید بن عاص کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرتے ہیں کہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ وہ کہنے لگے جی آپ بھائی ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ پڑھائیں، آپ کے بھائی ہیں بڑے۔ فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ حق امیر کا بنتا ہے۔ کس کا؟ تو چونکہ امیر آپ نہ ہوتے تو میں خود آگے ہو جاتا، آپ امیر ہیں، آپ آگے ہو جائیں۔ وہ آگے ہوئے، انہوں نے جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کو دفن نصیب ہوا۔ اور دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کان میں آذان نبی نے دی، نام نبی نے تجویز کیا، عقیقہ نبی کریم نے آپ کی طرف سے کیا، اور آپ نے عمر نبی کریم کی پرورش میں 6 سال پائی ہے، اور مکمل عمر آپ کی حیات مقدسہ 58 سال، کتنی؟ تقریباً 58 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 58 سال عمر پانے والی ہستی کا تذکرہ جب ممبر سے ہوتا ہے تو 2 موڑ بیان ہوتے ہیں۔ کتنے؟ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ تاریخ کو مٹانا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا بیان ہوتا ہے؟ سارے خطبہ کو دیکھو جی، نبی نے ان کو بوسہ دیا، نبی کی جھولی میں آئے، نبی کے کندھے پہ آئے، یہ بچپن کا۔ اور پھر یہاں سے چھلانگ لگائی جاتی ہے تو دوسرا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کربلا میں کیا کیا گیا؟ شہید کیا گیا۔ نواسہ رسول نے 58 برس گزارے ہیں، لیکن کوئی جرت کر کے کیوں نہیں بیان کرتا کہ آپ نے خلیفہ اول کے دور میں کیا کردار رہا آپ کا، خلیفہ اول کا آپ کے ساتھ کیا تعلق رہا، خلیفہ دوم کی زندگی میں کیا
کیسے گزارے ہیں دن زندگی کے، خلیفہ سوم کی زندگی میں دن کیسے گزارے ہیں، خلیفہ رابع اپنے والد گرامی کی زندگی میں دن کیسے گزارے ہیں، اور پھر حضرت حسن کے ساتھ کیسے دن گزارے ہیں، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری. ذرا یہ بھی سن لیجئے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نبی علیہ السلام نے یوں اٹھایا، ممبر پہ پاس بٹھایا، بوسہ دے کے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کیا ہے؟ تو میں بتاؤں آپ لوگوں کو، جس کو نبی سردار کہہ دیں اس کی شان کا کوئی کیا مقابلہ کرے؟ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور اگلی بات، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کی صلح کرا دے آپس میں. کس کی صلح کرا دے؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کی. سن 41 ہجری ہے جب علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں، مسند خلافت پہ حضرت حسن آتے ہیں. 6 مہینے خلافت کی. کتنا؟ 6 مہینے حضرت حسن اپنے والد گرامی کی جگہ خلیفہ رہے ان کے بعد، اور 6 مہینے کے بعد آپ چلتے ہیں 70,000 آدمیوں کو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ چلتے ہیں امیر معاویہ امیر شام سے صلح کرتے ہیں. پہلے آپ اٹھتے ہیں بیعت کرتے ہیں، پھر آپ کے تمام ساتھی اٹھ کے بیعت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی، اور اپنے والد کا جو حصہ تھا وہ بھی ان کے حوالے کر دیا. 19 سال تک امیر معاویہ کے حوالے کر دی خلافت. یہ سنی نہیں، سب کتابوں نے لکھا ہے. اور جب یہ کیا تو جو نام نہاد محبت کرنے والے ہیں ان کا حشر سن لیجئے. انہوں نے کیا کیا؟ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو اب جو نام لیوا ہیں برائے نام، جو اصل میں دشمنان تھے، ان کے الفاظ دیکھیے. وہ جب حضرت حسن کا نام لیتے تو وہ کہتے یا عار المؤمنین، یا مذل المؤمنین. حضرت حسن کو کہتے نعوذ باللہ کہ یا مذل المؤمنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یا عار المؤمنین، مومنوں کو رسوا کرنے والے. یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اور کتاب کا نام ہے جلاء العیون. جلاء العیون میں لکھا ہے وہی برائے نام لیوا اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا. اور ایک بدبخت تو ایسا بھی تھا جس کا نام تھا سفیان ابن ابی لیلہ، وہ جب حضرت حسن سے ملتا تو آ کے کہتا السلام علیک یا عار المؤمنین، السلام علیک یا مذل المؤمنین. السلام علیکم کہنے کے بجائے یعنی سلامتی ہو تجھ پر جس نے مومنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے ناپاک عزائم پورے کروانا چاہتے تھے ان سے، اور جب وہ نہ کرتے تو انہی کے دشمن بنتے. تابعدار نہیں، ان کے اطاعت گزار نہیں تھے، شریر اور فسادی تھے. اور ذرا آگے آئیے، جب سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلتے ہیں اور کوفہ سے لوگوں نے خط لکھے. کتنے خط آئے تھے؟ یزید کی حکومت میں 12,000 خط آئے تھے. کتنے خط؟ 12,000 خطوط لکھے. اس میں کیا تھا؟
کہ اے نواس رسول، ہم آپ کے تابعدار، ہم آپ کے غلام، ہم آپ پہ جان دینے والے، مر مٹنے والے، آپ آ جائیں، یہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جمعہ معطل ہو گیا ہے، ہم عیدین نہیں پڑھتے، نحن بلا امیر نحن بلا خلیفت، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے ہیں چلنے کا، کہاں؟ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، عراق جانے کا۔ جس بندے کو 12,000 خطوط آئیں کہ آپ آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہاں تو یہ ظلم ہو رہا ہے، حدود قائم نہیں ہے، یزید نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، آپ آئیں۔ تو جب حضرت امامنا فی الدین حضرت حسین چلتے ہیں، 80 آدمیوں کا قافلہ چلتا ہے، کتنے؟ 80 آدمیوں کا قافلہ چلتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ نواس رسول تو چل پڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، فوراً آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے نواسے حضرت حسین سے کہا، حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ تو سنیے، حضرت حسین نے نکالے اخرجا توامیر اے کتب اہل العراق، عراق کی طرف سے جو خطوط آئے تھے، یہ خطوط ہیں، دیکھ لو، حالات ٹھیک نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ہذی کتبہم و بیعتہم، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بس آپ کے آنے کی دیر ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے، یزید سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو حضرت حسین کو بڑا روکا، نہ جائیں، نہ جائیں۔ اور لفظ بتاؤں کیا کہیں عبداللہ ابن عمر نے؟ فرمایا حسین یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو بھی قتل کیا، مارا، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا ہے، نہ جائیے، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تنے تنہا رہ جاؤ گے، نہ جائیے، یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا اب میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، اب جاؤں گا۔ تو ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں گلے سے لگا لیا، حضرت حسین کو یوں گلے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ استودعک اللہ من قتیل، بس آپ تو قتل ہونے جا رہے ہیں، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جن کی تاریخ ایسی ہے، آپ کو نہیں چھوڑ، چل پڑتے ہیں۔ اور امام شعبی یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان اہل العراق قوم مناکیر، بڑے اوپرے لوگ ہیں، قتلوا اباکا وضربوا اخاکا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ آج بھی آپ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن چل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بھی آتے ہیں، حضرت حسین سے کہتے ہیں نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے عبداللہ ابن عباس؟ ہری پور والوں سن لیجئے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کس کے؟ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور عباس میرے پیغمبر کا چچا ہے، ان کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت حسین کے کیا ہوئے جی؟ او بولو، چچا ہوئے نا، حضرت حسین کے چچا ہوئے۔ اتنی علمیت کے باوجود سن لیجئے، جب بھی حسنین اور خاص کر جب بھی حضرت حسین سواری پہ سوار ہوتے
تو حضرت عبداللہ ابن عباس، کون سے ابن عباس؟ حبر الامت جنہیں کہا جاتا ہے، امت کا بڑا عالم۔ کون سے ابن عباس؟ جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ جب حضرت حسین سواری پہ چڑھتے ہیں تو سواری کی رکاب حضرت عبداللہ ابن عباس تھام لیتے۔ رکاب جانتے ہو؟ جس میں بندہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ، کوئی بندہ گاڑی میں بیٹھے، آپ اس کے لیے کیا کھولیں؟ دروازہ کھولیں، آپ بیٹھیں۔ یہ عزت ہے کہ نہیں؟ تو لوگ پوچھ بھی لیتے کہ حضرت آپ تو ان کے بڑے ہیں، آپ تو ان سے بڑے ہیں عمر میں۔ فرمایا ان کی عزت، ان کی رکاب تھامنا میں اپنے اوپر رب کا انعام اور احسان سمجھتا ہوں۔ ان کی رکاب میں کیوں نہ پکڑوں جنہوں نے محمد عربی کے کاندھے پہ جو بیٹھے ہوں، جو آپ کی پشت پہ بیٹھے ہوں۔ وہ عبداللہ ابن عباس بھی آ کے کہتے ہیں حسین نہ جائیے، لیکن حضرت حسین نے کہا اتنے خطوط اب میں نہ جاؤں گا تو یہ فتنہ دفع نہیں ہوگا۔ چل پڑتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ اللہ، ابن زیاد کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوتا ہے، بلکہ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد کو بھیجا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جائیے عراق میں کوفہ کے حالات دیکھیں، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ جب وہ گئے تو لوگوں نے 80,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کتنے ہزار آدمیوں نے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین بھائی آ جائیے، 80,000 تو میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیے، چلتے ہیں۔ لیکن امام حسین راستے پر ہیں کہ ادھر سے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ جاتی ہے کہ 80,000 عاشقوں کے بیچ میں حضرت مسلم بن عقیل کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ وہ ایک ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو تم نے بلایا تھا، مجھے پناہ تو دو، پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ 80,000 بیعت کرنے والے، کوئی اتا پتہ نہیں کسی کا، اور بدبختوں نے انہیں شہید کر دیا۔ لیکن دیکھ لیجئے جب خبر آتی ہے حضرت امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی، تو کیا کیا؟ رونا پیٹنا ماتم شروع کیا؟ نہیں، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان پھڑنا، نہ یہ میرے محمد کا شیوا ہے، نہ میرے محمد کے نواسوں کا شیوا ہے۔ جب چچا زاد بھائی کی مظلومانہ شہادت کی خبر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی نہ، یہ مجھے تو مارا جا رہا ہے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ اس وقت حضرت حسین نے کہا ابن زیاد کی فوج سے کہ 3 باتیں ہیں بس، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی محاذ پہ جانے دو جا کے شہید ہو جاؤں، یا تیسری رائے یہ ہے کہ تم پہ اعتماد نہیں، مجھے سیدھا جانے دو، یزید کے ساتھ ملنے دو، میں ان سے خود جا کے بات کرتا ہوں، تم سے نہیں، خود پہنچتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو سازش کی تھی کہ واپس چلے گئے تب بھی ہماری سازش ناکام، کسی جہاد کے میدان میں جائیں گے تب بھی ہماری سازش ناکام، اگر یہ یزید سے جا کے ملتے ہیں تب بھی ہم ننگے ہوتے ہیں، ہماری سازش ناکام۔ تو انہوں نے کہا اب بہتری اسی میں ہے کہ ان کو یہاں شہید کر دیا جائے۔ سفر کی حالت میں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آنن فانن میں ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ 80 آدمیوں کے قافلے میں 72 آدمی جام شہادت نوش کرتے ہیں، 8 آدمی بچتے ہیں۔ کتنی بے دردی سے، کتنے ظلم سے شہید کیا گیا۔
کیا سچ بتاؤ نام لیوا عاشق تھے کہ نہیں؟ کوئی نظر آیا ادھر؟ جی وہ 12,000 خطوط لکھنے والوں میں ہی کوئی تھا؟ اور آج جب یہ لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی کیمرہ کسی نے لیا ہوا تھا. یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. کوئی شک نہیں ہے ظلم ہوا. منبر پہ کہتا ہوں جس شخص نے یہ ظلم کیا ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ ملعون ہے جو جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے. لیکن بات اتنی تو بتائیے کہ قتل کیا کس نے؟ سوال تو یہ ہے ہری پور والوں بلواؤ تم ایک بندے کو، 80,000 خطوط لکھو، بلاؤ، جان فدائی کا دعویٰ کرو، جان نثاری کا دعویٰ کرو، اور جب بندہ آئے تمہارے پاس اور اس کے بچوں سمیت آپ کو شہید کیا جائے اور کوئی پاس بھی آنے والا نہ ہو تو سمجھو کہ یہی سازشی تھے، یہی سازشی تھے. اور اگر نہیں تو آئیے انہی کے گھر لے چلتا ہوں ذرا. اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق کوفہ والے، اور ایک شیعہ مذہب کا ایک عالم ہے قاضی نور اللہ شوستری، وہ لکھتا ہے کہ کوفیوں کے شیعہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کوفی سارے شیعہ ہیں. کہتے ہیں ہاں کوفیوں میں کسی کے لیے سنی ہونا اس کے لیے دلیل چاہیے. پھر خود ہی آگے کہتا ہے ہاں ان میں تو امام ابو حنیفہ بھی تو کوفی تھے. تو کہتے ہیں ایک کا دکا کوئی سنی ہو تو کوئی حرج نہیں، باقی اکثریت کس کی تھی؟ کہتے ہیں کوئی ایک کا دکا سنی ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، باقی سارے ہی جو ہے ہم شیعہ ہیں. کہتے ہیں کوفہ والے، عراق والے. پھر جب سارے تم تھے بلوایا بھی، پھر اس طرح مظلومانہ ان کو شہید بھی کیا گیا، ساتھ نظر آنے والا بھی کوئی نہیں. 80 آدمیوں کا قافلہ آیا، 72 جام شہادت نوش کرتے ہیں. 12,000 خطوط لکھنے والوں میں 12 بندے بھی نظر نہیں آئے، وہ بیعت کرنے والے بھی نظر نہیں آئے. اور حضرت حسین جب لشکرگاہ پہنچتے تو ایک جملہ کہتے ہیں، جب حضرت حسین لشکرگاہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تم نے میرے باپ سے کون سی وفاداری کی ہے جو میرے ساتھ وفا کرو گے؟ یہ جملہ کہا، تم نے میرے بابا کے ساتھ کون سی وفا کی جو میرے ساتھ تم وفا کرو گے؟ جب لشکرگاہ کی طرف گئے تو ساتھ کوئی بھی نہ تھا، ساتھ کوئی بھی نہ تھا. یہ تاریخ جلاء العیون صفحہ 312، یہ میرے مذہب کی کتاب نہیں ہے. اور اگلی بات ذرا سن لیجئے، یہی کتاب اور ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے ذبح عظیم، ذبح عظیم، سیرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لکھی گئی اور انہی کے گھر کی ہے. اس میں یہ لفظ ہے کہ قد خذلتنا شیعتنا، قد خذلتنا شیعتنا، ہمیں بے یار و مددگار کسی اور نے نہیں، اپنے شیعان نے چھوڑا ہے. ہمیں بے یار و مددگار تم نے چھوڑا ہے. اور اگلے الفاظ بھی سن لیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، او اہل کوفہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اَنَسِيتُمْ كُتُبَكُمْ وَعُهُودَكُمْ، کیا تم وہ اپنے خطوط بھول گئے ہو؟ اَنَسِيتُمْ كُتُبَكُمْ وَعُهُودَكُمْ، جو تم نے وعدے لکھے تھے آؤ، کیا وہ سارے بھول گئے ہو؟ آج تم کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے.
اور ایک لفظ تو یہ بھی تھا حضرت زینب انہی میں بچنے والی تھی، حضرت زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین اسی قافلے میں بچنے والے تھے۔ کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ جب بچے تھے تو کہاں گئے تھے؟ جب یہاں بچ گئے تھے 80 آدمیوں میں سے 72 شہید ہوتے، 8 بچتے ہیں، تو یہ جو 8 بچتے ہیں شہادت سے تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں ذکر کرتا۔ کیوں؟ یہ ذکر کریں گے تو ننگے ہو جائیں گے، یہ ان کی سازش پکڑی جائے گی۔ تو زینب نے کوفہ میں کچھ لوگوں کو پیٹتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے چھت پہ اوپر سے چڑھ کے کہا اچھا کہ اگر لَإِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْنَا، اگر یہ ہم پہ رو رہے ہیں تو فَمَنْ قَتَلَنَا، ہمیں مارا کس نے ہے؟ پھر اگر تم روتے ہو تو ہمیں مارا کس نے ہے؟ کل ایک شخص نے مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھیجا، اس میں ایک کہتا ہے، ایک نے کہا تھا نا کہ ہم حسین کو شہید مانتے ہیں اور شہید جنت میں زندہ ہوتا ہے، تو ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو اس کے جواب میں کسی نے شعر بنایا تھا کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، یعنی تمام سنیوں کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ قاتل بنا دیا، کیونکہ اہل سنت ماتم نہیں کرتے، سینے نہیں پیٹتے، گریبان نہیں پھاڑتے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ میں نے کہا ذرا تاریخ دیکھ لیجئے کہ قاتل مقتول کا ماتم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی کرتے بھی ہیں۔ وارث نہیں کرتے ماتم، کیا؟ وارث ماتم نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس برادران یوسف آئے۔ یوسف کو کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ بھائیوں نے پھینکا تھا کہ نہیں؟ جب پھینکا تو رو بھی کون رہے تھے؟ جی ماتم بھی کون کر رہے تھے؟ پھینکنے والے ماتم کر رہے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ قاتل تو نہیں تھے نا، وہ مارنے والے نہیں تھے۔ ان کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے، وہ کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وارث کا جملہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اور مارنے والوں کی جملے ہیں جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو ابا جی کے پاس روتے ہوئے آئے۔ وہی تو مارنے والے تھے، وہی تو کنویں میں پھینکنے والے تھے۔ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ حضرت حسین سے پہلے حسن شہید، حسین نے ماتم نہیں کیا۔ حضرت حسن سے پہلے اپنے بابا جان امیر المومنین علی المرتضیٰ کا جنازہ بھی اٹھایا ہے حضرت حسین نے، لیکن باپ کی مظلومانہ شہادت فجر کی نماز میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا تھا اور آپ کو شہید کیا ہے، لیکن کوئی بتائے کہ حسین نے ماتم کیا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو۔ اور ان سے پہلے مظلوم مدینہ 40 دن کی پیاس برداشت کر کے جن کو قرآن کے پڑھتے ہوئے دوران تلاوت شہید کیا گیا، دور داماد پیغمبر عثمان کو، تو علی المرتضیٰ نے تو ان کا ماتم نہیں کیا۔ عثمان سے پہلے خلیفہ ثانی مصلی رسول پر مسجد رسول میں محراب رسول میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں، تو نہ تو عثمان نے ماتم کیا، نہ علی نے کیا، نہ حسنین کریمین نے کیا ہے۔ اور ذرا اس سے پہلے جائیے، خود میرے محمد کے زمانے میں آپ کے چچا کے 11 ٹوٹے کیے گئے، لیکن میرے محمد نے مدینہ میں کوئی ماتمی جلوس کیوں؟
قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی اہل مومن اہل ایمان کو تکلیف مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ پڑھتے ہیں، وہ پیٹتے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، رخساروں کو پیٹے اور جاہلیت کے الفاظ کہے۔ ہمیں اسلام نے صبر سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ صبر سکھایا ہے۔ یہی دین کا طریقہ ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اور جن کو اپنے باطل مذہب کے لیے دلیل نہ ملے، ان کی دلیل پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ جی پیٹنا ماتم جائز ہے۔ میں نے کہا اچھا کدھر لکھا ہے؟ جی بیچ قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ آخی جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں بچے کی بشارت سنائی تو ان کی بیوی نے فسکت وجہا، اپنے پیشانی پہ یوں ہاتھ مارا، کہا آلد وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا میری اب بھی اولاد ہوگی؟ تو کہتے ہیں سکت وجہا، انہوں نے پیشانی پہ مارا، کہا ماتم ثابت ہو گیا۔ کہا وہ الو، ادھر اولاد کی بشارت مل رہی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، فرشتے دے رہے ہیں، انہوں نے صرف تعجب میں کہا اچھا، جس طرح عورت کی عادت ہوتی ہے، اچھا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا اب بھی میری اولاد ہوگی؟ اس سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ اس سے ماتم زنجیر زنی ثابت کر رہے ہیں۔ ظلم کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اوپر 40 سال تک حضرت یعقوب ماتم کرتے رہے کہ قرآن میں نے کہا کدھر ہے قرآن میں؟ کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ میں نے کہا قرآن تو ایک آیت پڑھے گا وہ بھی غلط، قرآن کی آیت پوری نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ دشمن قرآن ہے تو قرآن ان کی زبان پہ کیسے جاری ہوگا؟ لفظ قرآن بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آنکھوں کی بینائی میں، آنکھوں میں سفیدی تو آ گئی لیکن بے صبری نہیں کی، انہوں نے گریبان نہیں پھاڑے، سینہ کو بھی نہیں کی۔ میرے دوستو یہی مذہب ہے اسلام کا، یہی طریقہ ہے میرے محمد کا، اور یہی طریقہ ہے اہل بیت کا۔ اسی پہ عمل پیرا ہو جائیے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پیغمبر کی، اصحاب پیغمبر کی اور اہل بیت پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ انہی کی قدموں میں حشر نصیب فرمائے۔